حضرات اللہ رب العالمین کا قرآن اور مال کے کائنات کا قرآن 15واں پارہ 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تعارف کیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو حکم جاری فرمائے ہیں۔ حضرات ایک آیت ہے اور ایک آیت کے اندر حکم دو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ لوگوں میں اللہ حکم دے گیا ہوں کہ میرے تو علاوہ کسی اور کی بندگی کرنی نہیں، میرے تو علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، میرے تو علاوہ کسی اور کے سامنے متھا نہیں ٹیکنا، میرے تو علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز نہیں دینی، میرے تو علاوہ کسی طرح کی بھی کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہوئے، چاہے وہ صدقات کے ذریعے ہوئے، چاہے وہ عبادات کس ذریعے نال بھی ہوئے، چاہے بدنی ہوئے، چاہے جسمانی ہوئے، حضرات چاہے وہ مالی ہوئے، چاہے قولی ہوئے، چاہے فعلی ہوئے، جو بھی عبادت ہے ایک اللہ کی کرنی ہے، اس سے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنی جنہاں کا یقین ہے وہ بولو دوسرا تکلیف نہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنی۔ حضرات اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمائے کہ بندگی صرف اللہ کی اور پیار محبت کے نال ادب احترام کے نال والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین کے نال حسن سلوک کے نال پیش آنا ہے، والدین کی عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنی ہے۔ جس طرح تیرے رب دے اللہ کے اندر معبود کے اندر کوئی شک نہیں، اسی طرح تیرے باپ ایک کے اندر کوئی شک نہیں، تیری ماں ایک کے اندر کوئی شک کہ ہے۔ حضرات جس طرح رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح والدین کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کے اندر والدین بھی ایک نہیں۔ میں نے بڑی پیار محبت کے اس طرح کیا کرنا کہ لوگوں کچھ نعمتاں ایسا ہوگی نے جہاں دنیا کے اندر اگر اللہ کھول ہوئے تو پھر چانس ہوئے کہ دوبارہ ملن دے۔ اگر کاروبار گھس گیا نا بندے دا پھر ایک انسان امید ہوندی ہے، ایک تمنا ہوندی ہے، ایک ہرس ہوندی ہے، ایک بہت اللہ رب العالمین اوپر توقع ہوندا ہے، یقین ہوندا ہے کہ میرا اللہ ضرور میرے حالات بہتر کرے گا۔ اور کچھ ایسی نعمتاں ہوندیاں نے کہ حضرات جڑی زندگی کے اندر ایک مرتبہ گھس گئے پھر دوبارہ ملدی نہیں۔ انہاں نعمتاں دے اندروں ایک نعمت والدین والی نعمت۔ اگر آج والدین زندہ نہیں قدرہ کر لو، خدمتاں کر لو، اثر ٹور دے پھر انہاں واسطے دعا کرو، پھر انہاں واسطے رو رو کر کے دعا کرو۔ حضرات انہاں واسطے پیار محبت کے نال دعا کرنیاں نے۔ کس طرح جس طرح اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمائے۔ آئیے مال کے کائنات کا قرآن توجہ نال فرمائے، سماعت فرمائیے۔ مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ لوگوں اپنے اللہ دے کے اس طرح دعا کرنیاں نے، اللہ جس طرح چھوٹے ہوئے سارے رحم کر دے، سارے بشفقت کر دے، سارے پیار کر دے۔ اللہ تجھے بولا کہ اللہ چھوٹے اوپر ہے اس طرح کر رہے، اللہ اوپر کبھی نہ سارے دے چھوٹے دیا کر دے، اللہ اس طرح سارے والدین کے اوپر رحمت کر دے، اللہ اوپر کبھی نہ رہا تو جو ہمارا مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن میں اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں میں اللہ نے حکم جاری کیتا ہے بندگی کرنی ہے اللہ دی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور والدین کے نال نیکی کرنی ہے، والدین کا احترام کرنے، والدین کی عزت کرنیاں نے، والدین کی خدمت کرنیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام نے بلایا ہے، آخر کے اللہ کر دے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے دسو والدین کے بارے کے اندر، آقا میں دسو میرے والدین کے بارے کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او والدین کے بارے کے اندر پوچھنے والے آمین تو دسو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
بھی تیرے والدین خدمت کرے گا جنت مل جائے گی. اگر نافرمانیاں کرے گا, اگر دھکے دے گا, اگر گالیاں نکالے گا, اگر برا بھلا کہے گا, اگر والدین کو پہنچائے گا, اگر والدین کو تکلیفیں پہنچائے گا, پھر یاد رکھ اے والدین تیرے واسطے جہنم دی آگ بن جائیں گے. اس واسطے فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر, فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر. تو فیصلہ کر لے اپنی قبر کو جنت بنانے یا جہنم بنانے. اپنی زندگی کو اپنی عادت کو قبر بنانا یا اپنی عادت کو, اپنی زندگی کو اپنی قبر کو بھی اگر تو جنت بنانے تو والدین کی خدمت کے نال, اگر جہنم بنانے تو والدین کی نافرمانی کے نال. لوگوں بھی ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنا, والدین لوگ نہ دیا کرو, والدین کو پریشان نہ کیا کرو, والدین کو تکلیفاں نہ دیا کرو, والدین کو گالیاں نہ نکالیا کرو, والدین کو برا بھلا نہ کیا کرو. والدین پیو نے جنہاں تیریاں خوشیاں دے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے. اللہ اکبر کبیرہ. والدین پیو نے جنہاں تیریاں خوشیاں دی خاطر اپنا ساری زندگی دا چین, ساری زندگی دا آرام, سکون قربان کر دینے والے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات دو والدین نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتو کا تیری جنت بھی ہے, تیری جنت بھی ہے. میں پیار محبت دلا کہنا چاہنا, ماں باپ نے جنت تمہیں اے پاک نبی فرما گئے. گویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ماں دے قدماں تھلے جنت. نبی علیہ السلام کا فرمان, آپ علیہ السلام فرمایا لوگوں ماں دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت بنائی ہے. اس واسطے حدیث کا ترجمہ کرنا چاہنا, ماں دے قدماں تھلے جنت کوئی رتبہ ایسا پا نہیں سکتا. باپ جنت دا ہے دروازہ, کوئی اس کا شان گھٹا نہیں سکتا. ماں دے قدماں تھلے جنت کوئی رتبہ ایسا پا نہیں سکتا. باپ جنت دا ہے دروازہ, کوئی اس کا شان گھٹا نہیں سکتا. پال کی انگوری جڑے پودے نے لگا گئے, ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے. اور مال خزانہ ہاتھ وچ آیا. او نوجوانوں پیغام نوٹ کرو, مال خزانہ ہاتھ وچ آیا. اج پٹھی ہو گئی ٹور اج تیری, بڈھا باپ منجی تے ڈکا, جینو سی ڈاڈی لوڑ اج تیری. خون پسینہ جڑے تیرے لئی بہا گئے, ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ماں باپ نے تیری جنت بھی ہے, تیری جہنم بھی ہے. ان والدین دی خدمتاں کر لے. اللہ نے اج موقع دیتا ہے, والدین دی خدمت کر لے, والدین دا احترام کر لے, والدین دی عزت کر لے, والدین نو کٹ کٹ کر کے جھپیاں پا لے. اج رج رج کر کے دیدار کر لے, اج رج رج کر کے خدمتاں کر لے. نہیں تے اے نہ ہوئے پوچھ میرے بھائی مقصود دے کولو, کتے اے نہ ہوئے پوچھ میرے بھائی ذات دے کولو. او لاڈ لڑان والا باپ نظر نہ آئے, پھر روندہ ہی رہ جائیں, پھر روندہ ہی رہ جائیں. تیرو لاڈ لڑان والا نظر نہ آئے, تیرو لاڈ لڑان والی تیری ماں نظر نہ آئے, پھر روئے گا, پھر منہ چھپا چھپا کر کے روئے گا, پھر تیرو نظر نہیں آن گے. آج زندہ نے خدمتاں کر لے, آج زندہ نے پیار کر لے, آج زندہ نے ادب کر لے, آج زندہ نے احترام کر لے. جے ٹر گئے نے پھر انہاں
واسطے دعاواں کر، پھر انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کر، پھر انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اس طرح باپ دی عزت کرنی ہے جس طرح بنی اسرائیل قوم دا ایک بندہ ہے ابن کثیر دے اندر، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر پہلا پارا ان دی جلد دے اندر، حضرات پہلی جلد دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے کہ ایک بچہ چھوٹی جی ان دی عمر ہے، رستے دے اندر ہے اور آواز لگان والے نے آواز لگائی ہے کہ لوگو میں ہیرا بیچنا چاہنا ہے، کوئی بندہ جڑا ہیرا خرید لے۔ اس بچے نے ہیرا دیکھیا، اس بچے دا دل اس ہیرے دے اوپر آ گیا، کہنے لگیا میں وہاں اس ہیرے کو خریدا گا، دسو کیڑی قیمت ہے؟ کہنے لگیا جی مثال دے لگیا وہاں اج دے دور دی 70,000 دا اے ہیرا مینوں دے دیو، 70,000 دا ہیرا میں تانوں دیاں گا، 70,000 دا ہیرا میں بیچنا ہے۔ یہ بچہ کہنے لگیا جی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ٹھہرو، میں انہیں کروں پیسے لے کے آنا، ہیرا توڑے کو خرید لینا اور پیسے تانوں دے دیاں گا، ہیرا میں لے جاواں گا۔ گھر دے اندر گیا ہے بچہ، اور لوگوں جان دیو بچیاں نو جدو ضرورتاں ہونا پھر والدین دے کول جاندے نے۔ اے اپنے والد دے کول گیا ہے اور دیکھیا ہے کہ والد کی کر رہا ہے، والد سو رہا ہے، اندا بڑھا باپ ستا ہویا ہے اور آرام کر رہا ہے۔ انہیں اپنے باپ نو نہیں جگایا اور کہنے لگیا ہیرے والے نو باہر آ کر کے کہ یار تھوڑی دیر رک جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، میرا باپ ستا ہے، میں اپنے باپ دی نیند خراب نہیں کرنا چاہنا، میں اپنے باپ دی نیند میں اندر خلل پیدا نہیں کرنا چاہنا۔ بڑھا باپ ہے، پتہ نہیں کیویں اگ لگی ہے، باپ دے اندر اگ لگے گی کہ نہ لگے گی، میں اپنے باپ نو اٹھانا نہیں چاہنا، اپنے باپ دی نیند خراب نہیں کرنا چاہنا، میں اپنے باپ نو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہنا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، تھوڑی دیر تو بعد میرا باپ اٹھے گا، میں تینوں پیسے لے آکے دے دیاں گا، ہیرا لے جاواں گا۔ اس بندے نے دیکھیا، بندہ کہہ لگیا کہ یار کیوں نہ تمایا جائے اس بچے نوں۔ بندہ کہہ لگا یار جلدی کرے بیٹا، جلدی کر بچے، جلدی جا اپنے باپ نوں اٹھا، پیسے لے گیا، اے 70,000 دا ہیرا میں تینوں 60,000 دا دے دیاں گا۔ اور لوگوں جان دے ہو بڑھے جس وقت ستے ہونا، جس وقت بڑھیاں دی آنکھ لگ دیئے تے کدی کدی لگ دیئے، پتہ نہیں زندگی دے اندر سکھ مل دے تے کدی کدی انج نیند خراب کوئی کر دے تے نہ نیند آئے تو ساری رات ہی نہیں آتی، اور ساری رات ہی انج جاگ جاگ کے گزر جاندی ہے نہ بزرگاں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سنو، اے بچہ کہنے لگیا نہیں میں اپنے باپ نو نہیں اٹھاواں گا، اگر تو ہیرا بیچنا ہی بیچنا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا، تو مینوں کہنا 60,000 دا، میں تینوں 80 دین واسطے تیار ہاں، لیکن میرے بابا نو اٹھ لین دے، میرے بابا نو اٹھ لین دے، میرا بابا اٹھے گا، میرے بابا دی نیند دا مینوں بڑا خیال ہے۔ نوجوانوں اج تانوں بھی خیال ہے اپنے باپ دی نیند دا۔ اج نوجوان ایسا نوجوان ہے ایک کرکٹ دے چھکے مارن والا ہو گیا ہے، اینو توتی پان والا بابا چنگا نہیں لگدا، اینو توتی پہن والا باپ چنگا نہیں لگدا۔ اج گالاں دیندا ہے اپنے باپ نو، اج برا بھلا کہندا ہے اپنے باپ نو، اج انج پتہ نہیں کتنی گندی زبان استعمال کر دے اپنے باپ دے خلاف۔ اوہی باپ ہے جس باپ نے اپنی زندگی دا آرام سکون چین قربان کر کے تینوں پڑھایا، تینوں لکھایا، تیرے اوپر سب کچھ نشاور کیتا، اج تو پینٹاں شرٹاں پا کر کے، اج تو سوٹ بوٹ پہن کر کے اسے باپ نو گالیاں نکال رہے، اج وہ سادہ جا بابا تینوں چنگا نہیں لگدا۔ اور لوگوں اج بابا چنگا نہیں لگدا تے جدوں قبر دے اندر ٹر گیا پھر پچھتاؤ گے، پھر ویکھدے رہ جاؤ گے، پھر تسدے رہ جاؤ گے، پھر روندے رہ جاؤ گے، پھر لوگوں نو کہو گے کہ لوگوں کتھوں لبھیے اسی اپنا باپ،
جس وقت لوگ آ کر کے اپنے باپ نو سینے نہ لگان گے تو پھر روئے گا کہے گا ہائے مینوں بھی سینے نہ لگان والا کوئی ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگو میں تے اس طرح کیا کرنا وا کہ اللہ رب العالمین نے رشتہ اس طرح کا بنایا ہے، باپ اور اولاد کے درمیان اللہ نے رشتہ اس طرح کا بنایا ہے، اتنا پیار والا بنایا ہے کہ باپ اولاد کا اللہ نے رشتہ ایسا بنایا ہے، اے پیار محبت والا، اے عقیدت والا، احترام والا۔ لوگو میں تے گلی گلی اس طرح اعلان کرتا پھردا، باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا، آپ تک کے کھا کے پتر پڑھا دیندا۔ لوگو دیکھ دیو باپ نو، دیکھ دیو باپ انج تعمیرے چکدا ہوندا ہے، مزدوریاں کردا ہوندا ہے، کندے واسطے؟ اپنی اولاد دے واسطے۔ کندے واسطے مزدوریاں کردے؟ کندے واسطے لوگاں دیاں گالاں سن دے؟ کندے واسطے لوگاں دیاں گلاں سن دے؟ کندے واسطے لوگاں دے مینے سن دے؟ اپنی اولاد پیاری واسطے۔ اج اولاد بڑی ہوئی ہے، ماں باپ دیاں قدراں نہیں کردی۔ اج اولاد بڑی ہوئی ہے تے اج بڈھے ماں باپ نو دھکے دے دیندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عرض کرنا چاہنا، شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا، آپ تک کے کھا کے پتر پڑھا دیندا۔ 10 کھاں انج دا حوصلہ گندا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے، پینگ ہتھاں دی چوٹنی وکھر نظارے سے۔ کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے، پینگ ہتھاں دی چوٹنی وکھر نظارے سے۔ پتراں دے ہر دکھی باپ سہندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ دسو گا پھر کس نو انج ستاؤ گے؟ آج پوچھو بھائی صاحب دے کولو، مقصود دے کولو، دسو گا پھر کس نو انج ستاؤ گے؟ گل گل دے نال جرا کندے نال لاؤ گے؟ پتراں دی ہر گل ہی باپ سہندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بات نہ چلی جائے، عرض کر رہا سا، اے بچہ اس نوجوان نو کہہ لگیا، اس بندے نو کہہ لگیا، اگر تو تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں تینوں 70 کی بجائے 80 دین واسطے تیار ہاں، مگر میں اپنے بابا دی نیند خراب نہیں کرنا چاہنا، میں اپنے بابا دی نیند خراب نہیں کرنی، میں اپنے بابا نو ڈسٹرب نہیں کرنا، میں اپنے بابا دی نیند کے اندر خلل پیدا نہیں کرنا، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ یہ بندہ کہہ لگیا، اگر تو ہنے لے کے آئے اپنے باپ دے کولوں پیسے، اگر ہنے اٹھا کر کے اپنے باپ نو اور پیسے لے کے آئے نا، میں تینوں 70 نہیں 60 نہیں 50 دے اندر دین واسطے تیار ہاں۔ یہ بچہ کہندا ہے میں 80 دین واسطے تیار ہاں، لیکن تھوڑی دیر ٹھہر جا،
تھوڑی دیر ٹھہر جا، میرا بابا اٹھے گا، میرا بابا اٹھے گا، میں لے کے آواں گا پیسے اور ہیرا خرید لاں گا۔ ادھر اے وداندا جا رہے، ادھر ایک ٹانگا جا رہے۔ آخر او بندہ کہنے لگیا میرا تیرا سودا نہیں ہونا، میرا تیرا سودا نہیں ہونا، تو اپنے باپ نو نہیں اٹھانا، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، میں جا رہا ہوں۔ او بندہ گیا چلیا۔ لوگوں پہلے سپارے دے اندر ایک واقعہ آندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا کہ قتل ہو گیا، بھتیجے نے قتل کیتا ہے چاچے نو، اور انہاں لوگاں نے بنی اسرائیل دے لوگاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا ہے قاتل دے بارے دے اندر دسیا جائے۔ جس وقت دسیا گیا کہ قاتل نو کیویں معلوم کیتا جائے گا، اللہ رب العالمین نے دسیا کہ اس طرح کرو، ایک گائے نو ذبح کرو، اور گائے نو ذبح کرن تو بعد جس وقت تسی ذبح کر لو گے اندے گوشت دا ٹکڑا اس مردے دے اوپر لگاؤ گے، اللہ دا نام لے کر کے مردہ کھڑا ہو جائے گا، دسے گا مینوں کینے ماریا ہے۔ انہاں لوگوں نے سوال کیتے نے، سوال دے اوپر سوال، حضرات دے سوال دے اوپر سوال ہوندے گئے نے، اے سوال کر دے گئے نے، اللہ دی طرفوں سختیاں آندیاں گئیاں نے۔ ایک وقت آ گئے حضرات انہاں نے نا پھر گاں تلاش کرنی شروع کی تھی، تلاش کردیاں پتہ چلیا ایک جگہ دے اوپر ایک نوجوان رہندے، اس نوجوان دے کول گائے جن دے اندر ساریاں کوالٹیاں موجود نے، اور ان دے کولوں گاں لے آندی جائے۔ لوگ آئے نے اور لوگاں نے آ کر کے اس نوجوان دے کولوں جس وقت گاں دی خریدن دی گل کی تھی تو لوگوں وہ بچہ کہنے لگیا، بندہ کہنے لگیا میں یہ گاں نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے جی کیوں نہیں دیو گے؟ گاں ملتی نہیں پئی اور کوئی جس کے اندر نشانیاں پوریاں ہون، صرف یہی گاں ہے جس کے اندر نشانیاں ساریاں موجود نے۔ کہنے لگے ساڑھے کو جو مانگنا ہے لے لے لیکن یہ گاں دے دے۔ حضرات مفسرین لکھ دے نے، تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھیا ہے کہ ایک طرف گاں رکھی گئی، دوسری طرف جواہرات رکھے گئے، ہیرے رکھے گئے، درم و دینار رکھے گئے، دنیا دا خزانہ رکھیا گیا۔ لوگوں جتنا وزن اس گاں دا سی اتنا وزن ان دے برابر دے اندر سونے چاندی جواہرات ہیرے موتی لال تول کر کے دے دیتے گئے اس بندے نو، اور بندہ اوہی سی جڑا بچہ اپنے باپ نو نہیں اٹھا رہا۔ اللہ نے باپ دی قدردانی کی تھی کہ تو باپ دا حیا کیتے، اللہ نے جواہرات دے دیتے، اللہ نے سونے چاندی دے انبار لگا دیتے۔ لوگوں آج سفید والا دا حیا کرو گے اللہ عزتاں دے نال نواز دے گا۔ اگر انہاں بڈیاں نو رلاؤ گے پھر یاد رکھو اگر باپ ناراض ہے، میرے آقا دا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ بھی ناراض ہے۔ میرے شیخ موجود نے، میں نبی موجودگی دے اندر اعلان کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض۔ اور اگر آج والد ناراض نے تو ویرو منتاں کر لو، ترلے کر لو، باپ دے پیری ڈگ کر کے باپ نو منا لے، انشاءاللہ العزیز اللہ اس جہان دے اندر بھی عزتاں دے گا، اگلے جہان نو بھی عزتاں مل جائے۔ آئیے آخری چند ایک باتاں بیان کر کے اپنی بات رو ختم کرنا، جو ٹائم میں نو دیتا گیا ہے وہ قریب میں پہنچ گیا ہوں، تو آخری چند ایک باتاں آپ احباب کے سامنے گوشتگار رکھ کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا چاہنا۔ حضرات آئیے نبی علیہ السلام دے کولے صحابی آئے اور شکایت کی تھی، شکایت کی کر رہے شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نے شکایت کی تھی کہ آقا میں گھر دے اندر نہیں ہوندا، میرا باپ آندا ہے اور آ کر کے نا ضروری جڑیاں نو چیزاں چاہیے ہوندیاں نو چیزاں لے کے چلا جائے۔ نبی علیہ السلام نو شکایت کر دی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس دا باپ کتھے؟ بندہ گیا ہے ان دے باپ نو بلان دے واسطے، ان دا باپ آ رہا ہے۔ حضرات ان دا باپ آ رہا ہے، رستے دے اندر پوچھتا ہے کس وجہ تو مینوں بلایا گیا ہے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر مینوں پیش کیوں کیتا جا رہے؟ جی دسیا گیا
تیرے بیٹے نے شکایت کی تھی تو دی غیر موجودگی دے اندر او دے پوچھن تو بغیر ضروریات زندگی دا سامان تو لے کے جانا ہے، اور جس وقت سنیا انہی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، انہی آنکھاں دے اندر حضرات آنسو آ گئے، اور دل ہی دل دے اندر رو رہا ہے، اور انہیں کچھ گنگنانا شروع کر دیتے، اور شعر گنگنا رہے کہ واہ بیٹا آج تو میری شکایتاں کر رہے ہیں، تدیو بھی وقت سی میں تیریاں فرمائشاں پوریاں کردا سا، میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کردا تھا، آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میری شکایت لے کے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات گنگناندہ روندا اکھاں دے اندر آنسو ہے، اور جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دسو جی، دونوں نو بلا لیا گیا، کی شکایت دیتی گئی نال اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا توڑے بارے دے اندر شکایت ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتہ لگے میرے بارے دے اندر میرے بیٹے نے شکایت کی تھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا جی میں صرف اندے کولے پوچھنا چاہنا وا کہ میرے او نیتیاں میرے او احسان نو یاد نہیں جڑے بچپن دے اندر میں دے کیتے نے، بچپن دے اندر جڑی چیز دی نو ضرورت ہوندی سی وہ چیز نو میں لے کے دیندا سا، اج مینوں کوئی ضروری چیز دی ضرورت ہوندی ہے، اے میرے اوپر شکایتاں لگا کر کے آ گیا ہے، میرے اوپر شکایتاں لے کر کے مینوں عدالت کے اندر کھڑا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سنیا ہے نا، اور نال انہیں شعر بھی بول دیتے نے جڑے شعر رستے کے اندر بولتا آ رہا تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جس وقت سنیے نبی علیہ السلام دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے، میرے آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آخر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او شکایت لے کے آنے والے بندے سن، او شکایت لے کے آنے والے صحابی سن، انتا تو ومالک، اور تیرا مال لأبیک، یاد رکھ آج تو بعد تو اور تیرا مال تیرا نہیں تیرے باپ دے، تو ہی اپنے باپ دے، تیرا مال بھی تیرے باپ دے۔ اگر آج تو بعد تیرا باپ تیرے پچھن تو بغیر بھی کوئی چیز لے دے تیرے مال دے اندروں، انہوں روکنا نہیں، انہوں ٹوکنا نہیں۔ لوگوں اے ہے باپ جن دی اتنی فضیلت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا باپ ہے اللہ نے جنت دا مین گیٹ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر باپ نو ستائے گا، اگر باپ نو چڑکا دے گا، اگر باپ نو تکے دے گا، پھر کیڑی جنت دے اندر جائے گا؟ بے شک جنت ماں دے قدماں دے تلے، لیکن دروازے دے اندروں داخل ہو کر کے پھر جانا پڑے گا، دروازے تو بغیر نہیں جا سکتا۔ حضرات اگر ماں دی خدمت کرے، ہاں ماں دی خدمت بھی کر، باپ دی خدمت بھی کر۔ نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا آقا میرے اوپر کندہ حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا امی کا، تیری ماں دا۔ پھر فرمایا تے امی کا، تیری ماں دا۔ پھر پوچھیا تیری ماں دا۔ پھر بعد اندر فرمایا تیرے باپ دا۔ حضرات 3-4 مرتبہ میرے آقا نے ماں دا نام لیا ہے، باپ دے اندر باپ دا نام لیا ہے۔ لوگوں دسیا ہے ماں دی جگہ بھی بہت مقام والی، عزت والی، احترام والی، باپ دا مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے جنت دے مین دروازے نے تے تیرے باپ۔ ماں شان والی، مقام والی، مرتبے والی۔ لوگوں باپ بھی مرتبے تو کم نہیں، باپ تے وہ باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہوندا تے شاید تیرا نام بھی نہ ہوندا۔ او باپ نو سمجھ دیو باپ کون ہے؟ باپ ہوئے جڑا تیری ماں دی عزت دا بھی رکھوالا ہے، تیری عزت دا بھی رکھوالا ہے۔ اگر تو کہنا نا کہ اے نہ ہوندا کوئی اور ہو جاندا میرا باپ، اگر لوگ کہندے نے اے نہ ہوندا کوئی اور ہو جاندا میرا باپ، حضرات سنو اگر کوئی اور ہوندا تے لوگاں نے کی کہنا سی؟
اور لوگوں کی کہنا سی تیری ماں کی بھی عزت ہے تو تیرے باپ کے اندر، اور اگر تیری بھی عزت ہے تو تیرے باپ کے اندر. اور جاؤ پوچھو نا یورپی کنٹریاں میں کھولو جنہاں دی شناختی علامت دے اندر، شناختی کارڈاں دے اندر باپ دا نام ہی نہیں لکھیا ہوتا. قدر پوچھنی ہے، پوچھو نا لوگاں کولو کہ باپ دی قدر کی ہے. باپ نہ ہے تو لوگ کی کہندے نے. مسجد دے اندر بیٹھا مینوں زیب نہیں دیندا لفظ بولن واسطے. تسی سمجھدار ہو حضرات، باپ تیری عزت ہے، تیری ماں دی عزت ہے. اس باپ دی قدر کر، اللہ تیری قدر کرے گا. اگر باپ زندہ ہے اس باپ نو سینے لگایا کر. اگر ٹر گیا ہے پھر روندا رہ جائے گا، پھر پچھتاندہ رہ جائے گا، تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا.